بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکرین رسالت کا رد۔ مشرکین عرب سابقہ انبیاء کرام کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے منکر تھے۔ وہ رسالت و نبوت اور بشریت میں منافات سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں ان کے اس انکار کو 3 طرح سے رد فرمایا ہے۔ پہلا طریقہ، اولاً یہ بیان کیا ہے کہ پہلی امتوں میں جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں وہ سب انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، لہذا بشریت کو رسالت کے منافی سمجھنا جہالت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے کہ وحی بھیجتے ہیں ہم ان کو، یعنی پہلے بھی ہم نے آسمان کے فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ انبیاء سابقین انہی بستیوں میں رہنے والے مرد تھے۔ اور سورہ رعد کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور یہ کافر لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی گواہ ہیں۔ دوسرا طریقہ، ثانیاً رسالت و نبوت کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ رسول اور نبی ہونے کا مطلب بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو برگزیدہ فرما کر اس کے پاس وحی بھیجیں۔ ارشاد خداوندی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم ہی جیسا بشر ہوں، بس میرے پاس وحی آتی ہے۔ پھر وحی کی وضاحت فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کوئی ناممکن اور محال بات نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کریں مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہو پیغام پہنچائے۔ بے شک وہ بڑے عالی شان، بڑی حکمت والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں وحی کے 3 بنیادی طریقے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں جو ناممکن اور محال ہو۔ تیسرا طریقہ، مشرکین جن شبہات اور وساوس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرتے تھے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ مثلاً وہ کہتے تھے، نمبر 1 کہ اگر یہ واقعی رسول ہیں تو ہم جن معجزات کی فرمائش کرتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتے۔ نمبر 2، اگر اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجنا ہی تھا تو ہم جس شخص کو تجویز کرتے ہیں اس کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیوں نہیں کیا جاتا۔ نمبر 3، اسی طرح وہ کہتے تھے
کہ اللہ کے یہاں فرشتوں کی کمی نہیں ہے، پھر انہوں نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ نمبر 4، اور ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس وحی آنی چاہیے۔ ان سب باتوں کا جواب دیا گیا ہے کہ فرمائشی معجزات کا ظاہر نہ ہونا، لوگوں کے تجویز کردہ شخص کو رسول نہ بنانا، کسی فرشتے کو رسول بنا کر نہ بھیجنا، اور ہر شخص کی طرف وحی نہ بھیجنا ایک مصلحت کی وجہ سے ہے جو لوگوں کی فہم سے بالاتر ہے۔ چنانچہ فرمائشی معجزات نہ دکھانے کی حکمت و مصلحت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ ہم کو خاص فرمائشی معجزات بھیجنے سے یہی امر مانے ہوا ہے کہ پہلے لوگ ان کی تکذیب کر چکے ہیں، اور مشرکین کے تجویز کردہ شخص کو رسول نہ بنانے اور ہر شخص کے پاس وحی نہ بھیجنے کی حکمت و مصلحت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں: اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اس جگہ کو اللہ تعالی خوب جانتے ہیں جہاں اپنا پیغام بھیجتے ہیں۔ نیز فرشتے کو رسول بنا کر نہ بھیجنے کی حکمت و مصلحت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو وہ بھی آدمی ہی کی صورت میں ہوتا، اور ان کو اسی شبہ میں ڈالتے جس میں اب مبتلا ہیں، یعنی اگر فرشتہ اپنی اصل صورت میں آئے تو لوگ 1 منٹ کے لیے اس کا تحمل نہ کر سکیں، اور اگر فرشتے کو انسان کی صورت میں بھیجا جائے تو منکرین کے شبہات کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ جو شکوک و شبہات رسول کے بشر ہونے پر کرتے ہیں وہ فرشتے کے بصورت بشر آنے پر کرتے رہیں گے۔ مضامین میں بار بار دہرانے کی حکمت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن لوگوں کی طرف ہوئی ہے ان میں سے اکثر و بیشتر چونکہ مشرک تھے جو توحید و رسالت اور آخرت کا انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مضامین کو بہت سی صورتوں میں مختلف انداز سے پوری تاکید کے ساتھ ثابت فرمایا ہے اور بار بار دہرانے سے گریز نہیں فرمایا، کیونکہ نادانوں کے سامنے ایک بات کو بار بار دہرانا عین حکمت ہے اور بیوقوفوں کے سامنے تاکید کلام پیش کرنا نہایت ضروری ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ نیز یہ زبردست جاننے والے کا اندازہ ہے۔